ان کا کلمہ الگ ہے جناب، ان کی اذان نماز الگ ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہی وہ حضرت علی پر آنا تھی، لیکن وہ غلطی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئی. یہ ان کی جو نماز ہے اس میں یہ نماز کے اندر تبرہ کرتے. یہ بہت سارے لوگ بھی آپ کے سامنے بیان کرتے ہوں گے، آپ نے سنا ہوگا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. دوستو، ہمارے ہاں مختلف فرقے پائے جاتے ہیں، مختلف مذاہب اور مسالک کے لوگ آباد ہیں، اور جہاں پر ہمارے میں مشترکات ہیں وہیں پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ایک دوسرے کے حوالے سے غلط فہمیاں بھی پھیلائی گئی ہیں. اور برا ہو فرقہ واریت کا، کہ جس میں ایک طویل عرصے سے مسلمانوں کو جدا کرنے کے لیے لوگوں کی جانب سے، خاص طور پر ایسے مذہبی طبقات کی طرف سے جھوٹ بولے گئے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. مثلاً دور کرنے کے لیے یہ کوششیں ہوئی ہیں کہ ہمارے سنی نوجوانوں کے دماغ میں اپنے اہل تشیع بھائیوں کے بارے میں ایسی باتیں پھیلا دی گئی ہیں، جھوٹ پر مبنی باتیں پھیلائی گئی ہیں کہ جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایک ریسرچ کرنے والا ایک انسان، اور اگر وہ سنی ہو، ریسرچ کرتا ہو اور بغیر کسی تعصب کے وہ تحقیق کرے اور کتابوں کو کھنگالے اور لائبریریوں میں بیٹھ کر کتابوں کو دیکھے اور دونوں جانب سے کتابوں کا مطالعہ کرے، اور ان تمام مسائل کے اندر کہ جو اس نے سنے ہیں، بچپن سے وہ سن رہا ہے کہ جناب فلاں فرقہ ایسا ہے، فلاں فرقہ ایسا ہے، فلاں جماعت ایسی ہے، ان مسائل کو لے کر وہ ایک جگہ پر لکھ لے اور پھر ان کو کتابوں میں دیکھیں. یقین کریں کہ آپ کو یہ بات ملے گی کہ ہمارے ہاں انتہائی درجے کے جھوٹ بولے جاتے ہیں. اور آج میں ان تمام جو جھوٹ بولے گئے ہیں، خاص طور پر شیعہ حضرات کے بارے میں، بطور ایک سنی اسکالر کے، یعنی ریسرچ کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور ریسرچ ایسے ہی کرنی چاہیے کہ آپ یہ کہیں کہ میں بغیر کسی تعصب کے اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے اس بارے میں ریسرچ کروں گا، تحقیق کروں گا، اور پھر جو بات میرے سامنے آئے گی اس کو میں اپنا ایک نظریہ بنا لوں گا. تو ایک سنی اسکالر کے طور پر میں نے جو جھوٹ سنے ہوئے تھے، یعنی بچپن سے ہم سنتے آ رہے تھے، اسکول کے زمانے میں، مدرسوں میں، اور پھر اس طرح ہم بڑے ہو گئے. اور دیکھیں دوستو، ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی سے بھی پوچھیں، اس میں یعنی یہ بات نہیں ہے کہ ایک شخص کم درجے کا پڑھا لکھا ہے اور ایک شخص بڑے درجے کا پڑھا لکھا ہے، تعلیم یافتہ ہے. نہیں، میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو یونیورسٹی اور کالجز سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے، جن کو کہا جاتا ہے یار یہ بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، لیکن ان سے بھی جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے وہ اس بات کا شکار نظر آتے ہیں کہ انہیں ان کے دماغوں میں جھوٹ بھر دیا گیا ہے. یعنی جانتے بوجھتے تو ہم نہیں کہہ سکتے، لا علمی کے اندر بھی، بے شعوری کے ساتھ بھی ان کے دماغوں میں یہ چیز موجود ہوتی ہے. میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثلا 10 محرم کو اگر آپ ان کے سامنے سبیل سے پانی یا شربت ان کے سامنے رکھیں تو وہ کہیں گے نہیں یار میں اس کو نہیں پیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یار اس کے اندر تو فلاں فلاں چیز ملائی جاتی ہے. یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور یہ بہت سارے لوگ آپ اپنی سوسائٹی میں ایسے دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ ان کے سامنے پانی رکھیں گے، شربت رکھیں گے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں بھائی ہم نے تو بچپن سے یہ بات سنی ہوئی تھی. یہاں پر ایسے بھی ہیں کہ جو سوسائٹی میں ایک ساتھ رہتے ہیں ہم لوگ اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن اکثر ہمارے میں یعنی ان باتوں کو بھرا جاتا ہے. تو آج دوستو جتنا میں نے اس کا احصاء کیا ہے، گنا ہے، پہلے میں نے اس پر ویڈیو بنائی تھی 10 جھوٹ، لیکن ابھی 15 ایسے جھوٹ جو ہمارے ہاں شیعہ بھائیوں کے بارے میں بولے جاتے ہیں، اور میں اللہ کے لیے گواہی دے کر آپ کے سامنے ان کو پیش کرنا چاہوں گا کہ ہم نے بھی ان چیزوں کو سنا، اور جب تحقیق کیا تو ہم نے یہ پایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. ان کی کتابوں کے اندر جب ہم گئے، ان لوگوں سے ملے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، تو سب چیزیں ہمیں نظر آئی کہ یہ مسلمانوں کو دور کیا گیا ہے. اور کیا ہی خوبصورت بات ہے، کہنے والے نے کہی ہے کہ تم ہاتھ باندھنے اور ہاتھ چھوڑنے کے اوپر لڑ رہے ہو جبکہ دشمن تمہارے بازو کاٹ رہا ہے. اور آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون اس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے کہ جو ہمارے بازو کاٹنے کے اندر دشمن کا ساتھ دے رہا ہے. اور یہی وہ مذہبی طبقات ہیں دوستو، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو تکفیر کر کے، جو مسلمانوں کو کافر کہہ کے ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں اور خوف ڈالتے ہیں. مثلا آپ ہمارے لوگوں سے پوچھیں نا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کبھی اپنی زندگی کے اندر امام بارگاہ کا وزٹ کیا ہے.
بہت کم آپ کو دکھائی دیں گے. آپ کو کہیں کیوں؟ اس لیے کہ خوف ڈال دیا نا. نہیں تم اگر مسجد میں جاؤ گے سنیوں کے تو ایسا ہو جائے گا، تم اگر امام بارگاہ جاؤ گے تو فلاں ہو جائے گا، تم تو مذہب سے نکل جاؤ گے، تم تو یہ ہو جائے گا وغیرہ ہو جائے گا. تو مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جدا کر کے فائدہ کس نے اٹھایا ہے؟ آج ان طاقتوں نے کہ جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو جدا کرتے ہیں سنی شیعہ کے نام پر. تو پہلا جو جھوٹ بولا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جناب ان کا تو قرآن مجید کے اوپر یقین ہی نہیں ہے، یہ تو قرآن مجید کو محرف مانتے ہیں. الیاذ باللہ. میں نے کراچی سے ایران سے مشہد سے عراق، نجف اشرف اور یعنی ان کے گھروں کے اندر یا مزارات کے اندر میں نے وہاں پر جس جگہ بھی میں نے وزٹ کیا تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہی قرآن کے جو ہمارے ہاں موجود ہے اسی قرآن کو یہ رکھتے ہیں، اسی قرآن کو پڑھتے ہیں، اسی قرآن کی تلاوت کر کے اس کو عبادت سمجھتے ہیں. اور یہ اہل تشیع کی کتاب اعتقادات شیخ صدوق یہ المعروف ابو جعفر محمد ابن علی ابن بابویہ المعروف شیخ صدوق رحمہ اللہ، یہ کتاب ہے، یہ اردو کے اندر بھی ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس میں قرآن مجید سے متعلق یعنی ہم ان کتابوں کو کیوں نہیں پڑھتے کہ جو انہوں نے لکھی ہے. یعنی سنی سنائی باتوں کے اوپر ہم یقین کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یار جو بھی یہ کہہ رہے ہیں بات ٹھیک ہے. اور نفرت پھیلانے والے کہتے ہیں ہم تو اتنی نفرت بھر دیں گے کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیں گے، اتنی نفرت ہم بھر دیں گے کہ ایک سنی شیعہ سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرے گا. تو یہ نفرت بھرنے والوں کا کام ہے. یہ قرآن پہ یقین نہیں رکھتے، یہ تو قرآن مجید کو محرف مانتے ہیں، یہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہی وہ حضرت علی پر آنا تھی لیکن وہ غلطی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے. یہ صفحہ نمبر 83 ہے، اردو کے اندر یہ موجود ہے، بہت آپ کو آسانی سے مل جائے گی، آپ اس کو لیجئے گا تاکہ آپ اس کو پڑھ لیں. کہتے ہیں قرآن مجید کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے. واضح لفظوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ قرآن مجید یہ محرف ہے. یعنی جو ان کے اکابرین ہیں، بات اکابرین کی کریں نا، ان کی کتابوں کی کریں، تو یہ جھوٹ بولا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جناب قرآن کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے اور اس کی وحی اسی کی طرف سے نازل شدہ ہے، اسی کا قول اور اسی کی سچی کتاب ہے. باطل اس کے سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے. یہ صاحب حکمت و علم اور خدا کی بارگاہ سے نازل ہوا ہے. اس کے تمام قصے برحق ہیں. یہ قول فیصل ہے، بیکار افسانہ نہیں ہے. بہت خوبصورت باتیں. اگر آپ ان کی اعتقادات، ان کے عقائد پڑھنا چاہتے ہیں، اور یہ باتیں بھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ غلو کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان سارے سوالات کے جوابات آپ کو اس کتاب سے مل جائیں گے. میں اجمالی طور پر وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور میں بتانا چاہوں گا کہ ہم نے بھی ان چیزوں کو سنا جو کہ جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور آج میں اپنے ایک سنی نوجوان سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ان جھوٹ پھیلانے والوں کے جھوٹ سے باہر نکلیں اور تحقیق کریں. تو پہلی بات جو یہ کی جاتی ہے کہ جناب ان کا قرآن مجید پر اعتقاد نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ بات ہے، من گھڑت بات ہے. دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں. یہ بھی بالکل جھوٹ ہے. یہ ختم نبوت کے قائل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سلسلہ امامت کو مانتے ہیں. نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو تبھی امامت چلے گی نا. تو اس لیے یہ ان کے ہاں امامت کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ نبوت کے اب جو سلسلہ وحی ہے اس میں رسولوں کے آنے کے منقطع مانتے ہیں. اب امامت کا ایک سلسلہ اس کا آغاز مانتے ہیں. اسی طرح ایک بات کی جاتی ہے کہ جناب یہ سب صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اور یہ تو اس کو عبادت سمجھتے ہیں کہ جناب صحابہ کو گالیاں دی جائیں. دیکھیں میں نے ان کی مجالس میں شرکت کی ہے، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کو اختلاف ضرور ہے، یعنی اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انہیں خاص طور پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کی پالیسیوں سے یا انہوں نے جو اپنے دور حکومت میں جو وقت گزارا اس سے اختلاف ضرور ہے. مثلا فدق کا معاملہ دیکھ لیں، خلافت کا دیکھ لیں، سقیفہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں وہ علمی طور پر ہیں، ان کو علمی جگہوں کے اوپر ڈسکس کیا جا سکتا ہے اور یہ ان سے راضی نہیں ہے. یہ حقیقت بات ہے. اور ان کے یعنی چونکہ عقائد ایسے ہیں، اہل البیت سے متعلق چیزیں ایسی ہیں، مثال کے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جو خلافت ہے وہ حق حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تھا اور ان سے پھر لے لی گئی ہے. تو اب کیسے ان سے ہم یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آپ بھی ان سے محبت کریں؟ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ایک مذہبی ہمانگی کے طور پر ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے ہم اس بات کا ان سے ضرور تقاضا کر سکتے ہیں کہ یہاں پر اہل سنت کی اکثریت ہے تو آپ اپنے عقائد کو اپنے ایک محدود دائرے تک رکھیں. لیکن دوستو تمام صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہنا کہ گالیاں سب و شتم کرنا، تنقید ضرور کرتے ہیں، تنقید الگ چیز ہے، لیکن سب و شتم
اس طور پر نہیں کیا جاتا، اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی خود ان کے علماء مذمت بھی کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ہاں ایک جھوٹ ہم نے یہ سنا ہوا تھا کہ مثلا جس طرح 10 محرم میں جب مجالس ختم ہو جاتی ہے تو شام غریبہ یعنی مسافروں کی جس طرح اہل البیت علیہ السلام کے اوپر جو غربت وہاں پر آئی اور بیویوں کے اوپر جو مصائب آئے، تو اس کو بیان کرنے کے لیے یہ ایک شام کا انعقاد کرتے ہیں، اور اس میں امام بارگاہوں کے اندر یا جہاں پر یہ مجلس منعقد کر رہے ہوتے ہیں اس کو شام غریبہ کا نام دے کر ہوتا یہ ہے کہ لائٹ بجھا دیتے ہیں، جس پہ میں نے بھی شرکت کی ہے۔ تو ہم نے ایک جھوٹ یہ سنا ہوا تھا، کہتے تھے کہ جناب یہ اس میں الیاذ باللہ اس طرح مطلب اس میں گناہ کا کام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارا جھوٹ بند کرتا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس پر میری ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایسی باتیں ان کے بارے میں جھوٹ پھیلائی گئی ہیں۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ان پر یہ تہمت لگاتے ہیں کہ یہ زنا کی تہمت لگاتے ہیں۔ ان کے جو اکابرین ہیں، علماء ہیں، جید علماء، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اختلاف ضرور رکھتے ہیں ام المؤمنین کے اس عمل کی وجہ سے کہ جو آپ نے جمل میں حضرت علی امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں جو آپ آئی ہیں، لیکن یہ جو زنا کی تہمت ہے اس پر یہ نہیں رکھتے، بلکہ اس پر کتاب بھی موجود ہے شیخ احمد سلمان کی جو تیونس کے ہیں، بہت بہترین کتاب انہوں نے اس پر لکھی ہے۔ باقی اختلافات ضرور ہیں، موجود ہیں۔ ایک ہم نے یہ جھوٹ سنا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو خدا مانتے ہیں۔ دوستو میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ ان میں مختلف فرقے ہیں، تو جو ایسے ہیں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں، لیکن جو ان کی مین سٹریم جو قائد ہیں، خاص طور پر امامیہ، اثنا عشریہ یا زیدیہ، ان میں اس طرح کی کوئی چیزیں موجود نہیں ہیں۔ توحید ان کے ہاں بڑی ایک مضبوط ہے، امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ان کو الہ نہیں مانتے یہ۔ اسی طرح ہم نے یہ بات سنی تھی کہ سنی کو نقصان پہنچانا ثواب سمجھتے ہیں، یہ بھی بالکل جھوٹ بات ہے، بالکل من گڑت بات ہے۔ بلکہ ان کے جو اکابر ہیں ان کا یہ قول ہے کہ سنیوں کو آپ ہمارے بھائی نہیں بلکہ ہماری جان ہیں۔ لا تقولوا اخواننا السنہ بل قولوا انفسنا، یہ مت کہو کہ یہ ہمارے بھائی ہیں بلکہ کہو کہ یہ ہماری جان ہیں۔ ان کے علماء کے اقوال ہیں۔ اسی طرح ایک بات ہم نے یہ سنی تھی کہ یہ وحی میں غلطی کے قائل ہیں، اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ان کے جو علماء ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہی نازل ہوئی۔ اسی طرح ایک بات ہم نے یہ سنی کہ ان کی جو نماز ہیں اس میں یہ نماز کے اندر تبرہ کرتے ہیں۔ یہ بہت سارے لوگ بھی آپ کے سامنے بیان کرتے ہوں گے، آپ نے سنا ہوگا کہ جناب یہ تو نمازوں میں بھی تبرہ کرتے۔ میں نے ان کے ہاں نمازیں پڑھی ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نماز اسی طرح یہ ہے، ہاں جیسے ہمارے ہاں شافیوں کا اور مالکیوں کا اختلاف ہے، بالکل اسی طرح ان کے ہاں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ طریقے کے اندر اختلاف ہے، کلمات کے اندر اختلاف ہے، لیکن اس میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ نماز کے اندر صحابہ کرام کو تبرہ کرتے ہیں یا ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک بات ان کے بارے میں یہ کی جاتی ہے کہ یہ جھوٹ بولنے کو بالکل ثواب سمجھتے ہیں، یعنی تقیہ ایک الگ چیز ہے اور جھوٹ بالکل کذب الگ ہے۔ اور اس حوالے سے اگر ہم روایات دیکھیں دوستو، اگر ہم کتابوں کی بات کرتے ہیں نا، تو کتابوں میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ کتابوں میں آپ کو ایک شخص اگر جھوٹ کی حمایت کے اندر نا آپ اہل سنت کتابوں سے بھی وہ نکالنا شروع کر دے تو بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، بخاری سے آ جائیں گی آپ کے سامنے۔ بلکہ بخاری میں ایک روایت یہ ہے ثلاثہ کذبات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، تو یہ ایک دوسرے کے بارے میں جھوٹ بولے گئے ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تقیہ ایک الگ چیز ہے اور جناب اسی طرح جھوٹ ایک الگ چیز ہے۔ ایک بات یہ کی جاتی ہے جو 10واں جھوٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں، ہم نے جو سنا کہ ان کا جو مذہب ہے وہ یہودی ابن سبا تھا، اس نے بنیاد رکھی تھی، ابن سبا یہودی نے۔ حالانکہ یہ سنی شیعہ اختلاف بخاری کے اندر موجود ہے۔ قدیم زمانے کے اندر اس کو علوی اور عثمانی کے اختلاف سے تعبیر کیا جاتا تھا، اور یہ اختلافات موجود تھے۔ یعنی بہت سارے راویوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ علوی تھے، بہت سارے راویوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ عثمانی تھے۔ تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ذمہ دار علماء بھی ہمارے ہاں یہ بات کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا نے ایجاد کیا، یہ بالکل من گڑت جھوٹ بات، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں، ایسی کسی شخصیت کا کوئی۔ بلکہ ائمہ اہل البیت علیہ السلام نے
اس شخصیت کی مذمت کی ہے اس شخصیت کے بارے میں، اور جو روایات یہاں پر موجود ہیں تو وہ ان روایات کے اندر مذمت کی روایات آئی ہیں، یعنی ائمہ اہل البیت خود فرماتے ہیں کہ یہ شخصیت مذموم ہے اور اس کی لعنت کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک بات ہم یہ سنتے تھے کہ یہ تمام صحابہ کے بارے میں اس بات کے قائل ہیں کہ صرف 3 اور 4 کے علاوہ باقی سارے مرتد ہو گئے تھے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا یہ مانیں گے بھی تو وہ درست نہیں مانیں گے، کیونکہ تقریباً 100 بدری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ صفین میں موجود تھے، اور 700 بیت رضوان کے صحابہ موجود ہیں، 1000 انصاری صحابہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ دینے والے ہیں۔ تو اتنی بڑی ایک تعداد ہے، بلکہ اس پر ان کی کتاب بھی ہے ان کے علماء کی، اصحاب علی کے نام سے۔ تو مجھے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور اگر ہوگا بھی تو اس کو کسی اور معنی کے اندر یہ مانتے ہوں گے۔ اسی طرح ایک بات ہم نے یہ سنی تھی کہ جناب یہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرتے ہیں، بالکل جھوٹ بات ہے، من گڑت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ قبلے کی جانب سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور امام حسین کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ایک جھوٹ یہ سنا جناب یہ جو سبیلیں ہوتی ہیں نا، جو شربت یا پانی کی، اس میں یہ خون وغیرہ ملاتے، یہ بھی جھوٹ بات ہے، من گڑت ہے، نفرت ڈالنے کے لیے یہ بات پھیلائی گئی ہے۔ ان کا کلمہ الگ ہے جناب، ان کی اذان نماز الگ ہے۔ تو اس حوالے سے اگر میں یہ آپ کے سامنے کہتا چلوں کہ یہ جو کلمے کے حوالے سے بات ہے، اس کا میں مختصر آپ کو کہنا چاہوں گا۔ بلا شک و شبہ یہ کلمے میں یہاں پر جو اضافہ ہے اس چیز کو رکھتے ہیں علی ولی اللہ و وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، لیکن کلمہ ہے کیا چیز؟ اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بھی انشاءاللہ عز و جل میری آئے گی کہ یہ کلمہ جو ہے بنیادی طور پر توحید اور رسالت کی گواہی دینا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اگر ایک شخص آتا اور وہ کہتا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو وہ کس بات کی گواہی دیتا؟ توحید کی اور رسالت کی، اور وہ اسلام میں داخل ہو جاتا۔ لیکن اور اس چیز سے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہو جائیں گے، آپ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، لیکن شیعہ ہونے کے لیے یعنی باقاعدہ طور پر جماعت امام علی کا حصہ ہونے کے لیے آپ کو یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ میں امام علی کو اللہ کا ولی مانتا ہوں، اور پھر ان کے جو عقائد ہیں خلیفہ بلا فصل کا معاملہ، چونکہ خلافت بلا فصل گئی ہے، تو اس کو انہوں نے اپنے ایک یعنی یوں سمجھ لیں ایک علامت بنا لی ہے، ایک شعار بنا لیا ہے۔ بنیادی طور پر کلمہ وہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ وہی ہے، لیکن ایک شیعہ ہونے کے لیے انہوں نے اس میں اس چیز کو اقرار کرتے ہیں کہ یہ سمجھا جائے کہ علی کی ولایت کا اقرار کر لیا، اور یہ ان کے بنیادی عقائد میں سے ہے، یعنی امامت کو ماننا اور پھر خلافت کو ماننا، خلافت بلا فصل کو اور پھر اس کو منصوص من اللہ ماننا، اسی سے ایک شخص شیعہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ نہیں مانتا تو وہ شخص اس کو یہ اپنے عقیدے کے طور پر شیعہ نہیں مانتے ہیں۔ اچھا، نماز اور اذان کے حوالے سے تو اذان آپ دیکھیں کہ اذان میں حی علی خیر العمل کا اضافہ کرتے ہیں، یہ ہماری اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہے، موطا امام محمد کے اندر حی علی خیر العمل، امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے ہماری اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ وہ اس کا اضافہ کرتے تھے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ فقہی اختلاف ہے۔ نماز کے حوالے سے نماز کا طریقہ الگ ہے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں، تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ اہل سنت میں مالکیہ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں بسم اللہ جہر کے ساتھ، تو جہر کے ساتھ ہماری اہل سنت کتابوں کے اندر موجود ہے کہ بلند آواز میں امام علی امام رضا بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے۔ تو میں نہیں دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسی چیزیں ہیں جو بھی ہمیں بتائی گئی ہیں اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہو، بلکہ اکثریت چیزیں ایسی ہیں کہ جو فقہی معاملات ہیں اور اسے پھر آگے جھوٹ کے طور پر پیش کیا گیا، جناب یہ تو ایسے ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وہ 15 چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جھوٹ ان کے بارے میں پھیلائے جاتے ہیں اور ان کی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ نے بھی کوئی جھوٹ سنا ہے تو ضرور بتائیے گا، اور ان غلط فہمیوں کا ہم خاتمہ کرنے کی کوشش کریں کہ جو مسلمانوں کو آپس میں جدا کرتی ہیں اور سوسائٹی کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں نفرت میں اضافہ کرتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک ساتھ رہنے کی، تاکہ ہم اس دنیا کے اندر مسلمانوں کی ایک اچھی وحدت قائم کر سکیں اور مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ رہ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔